تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 16واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم آیت نمبر 51۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ ترجمہ: اور ذکر فرمائیے کتاب میں موسیٰ کا، بے شک وہ اللہ کے چنے ہوئے تھے اور رسول اور نبی تھے۔ سورہ مریم آیت نمبر 51 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ بے شک وہ اللہ کے چنے ہوئے تھے۔ مخلصن کا معنی ہے چنا ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اپنی مخلوقات سے اپنی نوازشات خصوصی اور نبوت کا بار گراں اٹھانے کے لیے منتخب فرما لیا تھا۔ سورہ مریم آیت نمبر 51 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور رسول و نبی تھے۔ رسول کا لغوی معنی پیغامبر ہے، اور نبی کے مادہ اشتقاق میں دو قول ہیں۔ پہلا یہ کہ نبوت ان سے ماخوذ ہے، اس کا معنی رفعت اور بلندی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نبی شان و جلالت میں دوسرے لوگوں سے بلند اور اعلیٰ ہوتا ہے، اس لیے اسے نبی کہا گیا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ نابا ان سے مشتق ہے، اس کا معنی خبر دینا ہے، اور کیونکہ نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندوں کو ایسے حقائق و اسرار بتاتا ہے جو ان کی عقل و نظر کی رسائی سے بالاتر ہوتے ہیں۔ نبوت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے علامہ راغب لکھتے ہیں، یعنی نبوت اللہ تعالیٰ اور اس کے عاقل بندوں کے درمیان سفارت کا نام ہے، تاکہ اس کے ذریعے ان کی اخروی اور دنیاوی علتوں اور بیماریوں کو دور کیا جا سکے۔ ہر رسول کا نبی ہونا ضروری ہے، لیکن ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں۔ رسول وہ ہوتا ہے جو صاحب شریعت ہو، خواہ وہ شریعت نئی ہو یا کسی سابقہ رسول کی شریعت دے کر کسی نئی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا جائے، جس طرح حضرت اسماعیل۔ سورہ مریم آیت نمبر 52۔ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ ترجمہ: اور ہم نے انہیں پکارا طور کی دائیں جانب سے، اور ہم نے انہیں قریب کیا راز کی باتیں کرنے کے لیے۔ سورہ مریم آیت نمبر 52 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ طور ایک پہاڑ ہے جو مصر اور مدین کے درمیان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال حضرت شعیب کے پاس مدین میں گزارنے کے بعد جب واپس مصر روانہ ہوئے تو ان کا گزر طور پہاڑ پر سے ہوا، تو پہاڑ کا جو حصہ آپ کی دائیں جانب تھا اس سے یہ ندا آئی۔ سورہ مریم آیت نمبر 52 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور ہم نے انہیں قریب کیا راز کی باتیں کرنے کے لیے۔ اس قرب کی حقیقت کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کو اس نعمت سے بہرہ کیا گیا ہو۔ صاحب قاموس نے نجیہ کا یہ مفہوم بیان کیا ہے، ان نجیو کا غنیجن وقربنا نجیجن۔ سورہ مریم آیت نمبر 53۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا۔ ترجمہ: اور ہم نے بخشا انہیں اپنی خاص رحمت سے ان کا بھائی ہارون جو نبی تھا۔ سورہ مریم آیت نمبر 54۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ ترجمہ: اور ذکر کیجئے کتاب میں اسماعیل کو، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے اور رسول اور نبی تھے۔ سورہ مریم آیت نمبر 54 کی تفسیر۔ بنی اسرائیل یہ سمجھتے تھے کہ نبوت خانوادہ اسحاق میں بند ہے اور حضرت اسماعیل پیغمبر نہیں۔ حضرت اسماعیل کا ذکر فرما کر ان کے زعم باطل کی بھی تردید کر دی۔ حضرت اسحاق کو صرف نبی کہا گیا اور انہیں رسول اور نبی دونوں صفتوں سے موصوف کیا گیا، جس سے آپ کے علو مرتبت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ کی صفات کمال میں سے صادق الوعد ہونے کی صفت خصوصی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ خدا اور اس کے بندوں کے ساتھ جو وعدہ بھی کیا انہوں نے پورا کیا۔ سب سے اہم وعدہ وہ تھا جو آپ نے اپنے والد ماجد سے کیا تھا، یعنی مجھے ذبح کرنے کا جو حکم خداوندی آپ کو ملا ہے اس کی تعمیل کیجیے، میں اپنے ذبح ہونے پر قطعاً کسی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کروں گا۔ اور دنیا جانتی ہے کہ اس مرد پاک باز نے اپنے اس وعدے کو کس صدق و استقامت سے پورا کیا۔ سورہ مریم آیت نمبر 55۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ ترجمہ: اور وہ حکم دیا کرتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا، اور اپنے رب کے نزدیک بڑے پسندیدہ تھے۔ سورہ مریم آیت نمبر 55 کی تفسیر۔ یہ آپ کی دوسری خصوصی شان ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو تبلیغ کا آغاز گھر والوں سے کرنا چاہیے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم ملا، اے محبوب پہلے اپنے رشتہ داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیے۔ دوسری جگہ ہے کہ اے مسلمانوں آپ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو آتش جہنم سے بچاؤ۔ سورہ مریم آیت نمبر 56۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ
انہو کان صدیقا نبیا۔ ترجمہ، اور ذکر فرمائیے کتاب میں ادریس علیہ السلام کا، بے شک وہ بڑے راست باز تھے اور نبی تھے۔ سورہ مریم آیت نمبر 56 کی تفسیر۔ علامہ عبد الوہاب نجار مصری نے ان کا نسب نامہ اس طرح لکھا ہے: ادریس بن یارد بن مہلائیل بن کینان بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ عبرانی تورات میں ان کا نام اخنوخ درج ہے اور اس کے عربی ترجمے میں اخنوک قصص الانبیاء۔ ان کے متعلق کتب تفسیر میں یہ مذکور ہے کہ آپ علم نجوم اور علم حساب کے موجد ہیں۔ فن کتابت اور خیاطت کی ابتدا بھی آپ نے کی۔ سلے ہوئے کپڑے پہننے کا رواج بھی آپ سے شروع ہوا۔ پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں بطور لباس استعمال کیا کرتے تھے۔ ناپ تول کے پیمانے اور آلات بھی آپ کی اختراع ہیں۔ اسلحہ سازی کا ہنر بھی آپ نے سکھایا۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ سورہ مریم آیت نمبر 57۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ ترجمہ، اور ہم نے بلند کیا تھا انہیں بڑے اونچے مقام تک۔ سورہ مریم آیت نمبر 57 کی تفسیر۔ اس سے مراد ان کے مرتبے کی بلندی اور رفعت شان ہے۔ اگرچہ بعض روایات میں یہ لکھا ہے کہ آپ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، لیکن ان سب روایات کا ماخذ اسرائیلیات ہیں جن پر کسی عقیدے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ سورہ مریم آیت نمبر 58۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ ترجمہ، یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن پر انعام فرمایا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے زمرے سے۔ یہ آدم کی اولاد سے تھے، اور بعض ان کی اولاد جن کو ہم نے سوار کیا تھا کشتی میں نوح علیہ السلام کے ساتھ، اور بعض ابراہیم اور یعقوب کی اولاد سے تھے، اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چن لیا، جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے رحمان کی آیتیں تو وہ گر پڑتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور زار و قطار روتے ہوئے۔ یہ آیت سجدہ تھی، لہٰذا سننے والوں پر سجدہ واجب ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 58 کی تفسیر۔ یہ مقبول اور جلیل القدر بندے جن کے مناقب و محامد بیان کیے گئے ہیں، یہ اپنی بلندی مدارج کے باوجود اللہ تعالیٰ کی بندگی کو ہی اپنے لیے سرمایہ افتخار سمجھتے تھے۔ جب آیات خداوندی کی تلاوت ہوتی تو ان کے دل پسیج جاتے، ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڑ آتا، اور اظہار عبودیت کے لیے وہ بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز ہو جاتے۔ جب ان اولو العزم ہستیوں کا یہ حال ہے تو دنیا میں اور کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہمشری کا دعویٰ کر سکے یا خدائی میں اس کا شریک بن سکے؟ مسئلہ، اس آیت کو پڑھنے کے بعد سجدہ کرنا واجب ہے۔ انبیاء کرام کی اتباع میں انسان رونے کی کوشش کرے، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے والی صورت ہی بنا لے۔ کیا بعید ہے کہ رحمت الہی کو یہی ادا پسند آ جائے اور کام بن جائے۔ سورہ مریم آیت نمبر 59۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ ترجمہ، پس جانشین بنے ان کے بعد وہ نہ خلف جنہوں نے ضائع کیا نمازوں کو اور پیروی کی خواہشات نفسانی کی، سو وہ دوچار ہوں گے اپنی نافرمانی کی سزا سے۔ سورہ مریم آیت نمبر 59 کی تفسیر۔ یہ حال ان انبیاء کرام کا تھا جو ہر لحظہ جلال خداوندی سے ترساں اور لرزاں رہتے اور آنکھیں اشک افشاں رہتی، لیکن ان کے بعد بعض جانشین ایسے بھی ہوئے جنہوں نے اپنے اسلاف کرام کے طریقے کو بالکل فراموش کر دیا۔ مستحبات و مندوبات کی پابندی تو کجا، نماز روزہ زکوٰۃ جیسے فرائض کو بھی انہوں نے پس پشت ڈال دیا۔ یا تو سرے سے ان کی فرضیت کے ہی قائل نہ رہے، یا فرضیت کا انکار تو نہ کیا لیکن انہیں ادا کرنے کی زحمت گوارا نہ کی، یا انہیں ادا تو کیا لیکن ان کے آداب و شرائط کو نظر انداز کر دیا اور ارشادات الہی کی بجا آوری کی جگہ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی میں لگ گئے۔ وہ یاد رکھیں انہیں اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ ان لوگوں کو جانے دیجئے جو گزر گئے اور جن کے اعمال کے متعلق ہم سے محاسبہ نہیں ہوگا۔ ذرا اپنے ارد گرد نگاہ ڈالیے، بڑے بڑے اولیاء کاملین کی اولاد دین سے کس قدر دور اور احکام شریعت کی پابندی سے کس طرح آزاد ہے۔ یہ روح فرسا منظر دیکھ کر حساس دل تڑپ اٹھتا ہے اور آنکھیں خون کے آنسو بہاتی ہیں، جن کے آباء و اجداد کی ساری عمریں اطاعت خدا اور اطاعت رسول میں گزری، جن کے دن جلال خداوندی سے
کانپتے ہوئے اور جن کی راتیں جمال الہی کی دید کے شوق میں ماہیے بے آب کی طرح تڑپتے ہوئے گزرتی تھیں، جن کا ایک قدم بھی زیادہ شریعت سے ہٹا ہوا نہ تھا، جن کا علم، جن کا عرفان، جن کا اثر و رسوخ اور جن کی دولت محض احیاء دین حنیف کے لیے وقف تھی، جن کی کتاب زندگی کا ہر ورق روحانیت کے انوار سے منور تھا، ان کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرنے والے فسق و فجور کی رنگینیوں میں کیوں کھو کر رہ گئے ہیں؟ اطاعت و انقیاد کی راہ چھوڑ کر انہوں نے سرکشی اور نافرمانی کا راستہ کیوں اختیار کر لیا ہے؟ وہ اس آیت طیبہ میں کیوں غور نہیں کرتے؟ ان کی غفلت کیشیوں کے باعث ان کے اسلاف کرام کے حق میں گستاخ زبانیں کھلنے لگی ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان کی بدعمالیوں سے ان عقائد حقہ کو ذک پہنچ رہی ہے جو ان کے آباء و اجداد کے عقائد تھے۔ ان کی عملی بدکاریوں کے شور و شغب میں کوئی ان علمی دلائل پر غور کرنے کے لیے بھی آمادہ نہیں۔ اس پہم بے راہ روی سے وہ صرف اپنی لٹیا ہی ڈبو نہیں رہے بلکہ ساری قوم کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ خدارا اپنی اس غلط روش سے باز آ جاؤ۔ سورہ مریم آیت نمبر 60۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا۔ ترجمہ: مگر جو تائب ہوئے اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورہ مریم آیت نمبر 60 کی تفسیر۔ ہاں، اگر کوئی گناہ کرنے کے بعد اور اپنی خواہشات کی پیروی میں عمر کا قیمتی حصہ برباد کرنے کے بعد سچے دل سے تائب ہوا تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جنت میں جو ابدی لطف و سرور جنتیوں کو عطا ہوگا اس کا ذکر ان آیات میں کر دیا۔ سورہ مریم آیت نمبر 61۔ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه کان وعده مأتیا۔ ترجمہ: سدا بہار چمن جن کا وعدہ خداوند رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں کیا ہے، یقیناً اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 62۔ لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا۔ ترجمہ: نہیں سنیں گے جنت میں کوئی لغو بات بجز سلامت رہو کی دعائیہ صدا، اور انہیں ان کا رزق ملے گا وہاں ہر صبح و شام۔ سورہ مریم آیت نمبر 63۔ تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ ترجمہ: یہ وہ جنت ہے جس کا ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں سے صرف اس کو جو متقی ہوگا۔ سورہ مریم آیت نمبر 64۔ وما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا۔ ترجمہ: اور جبرائیل میرے نبی سے کہو ہم نہیں اترتے مگر آپ کے رب کے حکم سے، اسی کا ہے جو ہمارے سامنے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اور نہیں ہے آپ کا رب بھولنے والا۔ سورہ مریم آیت نمبر 64 کی تفسیر۔ بخاری شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے فرمایا، اے جبرائیل، تم جتنا میرے پاس آیا کرتے ہو اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ سورہ مریم آیت نمبر 65۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا۔ ترجمہ: وہ پروردگار ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سو اس کی عبادت کرو اور ثابت قدم رہو اس کی عبادت پر۔ کیا تم جانتے ہو کہ اس کا کوئی ہم مثل ہے؟ یہاں پر 16ویں پارے کا 7واں رکوع مکمل ہوا۔ قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا، دعا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کریں۔